اللہ جل جلالہ عز شانہ، تو اکبر ہے، تو قادر ہے، تو ہی اول و آخر ہے، تو ہی علیم و خبیر ہے۔ تیرا ہی کلام کائنات میں کار فرما تھا، رہے گا اور آج بھی ہے۔ اے اللہ، ہمیں تقویت دے کہ ہم تیری قدرت کو سمجھ کر اس کی تعریف کر سکیں۔ ہم ممنون و مشکور ہیں تیرے رسولوں و انبیاء کے، اور خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اولیاء کے، اور آج کی تقریب میں شریک جناب ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد حافظ سجاد صاحب، جناب ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر شاہ جنید احمد ہاشمی صاحب، جناب چیئرمین ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر ثناء اللہ حسین صاحب، جناب ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر ثناء اللہ الازہری صاحب، جناب علامہ سید عظمت حسین گیلانی صاحب جنہوں نے اس قطار پر غور کیا اور آپ تشریف شاید ابھی نہیں لا سکے، میں نے دیکھا نہیں ہے، جناب علامہ سید شبیر حسین گیلانی صاحب، علامہ مفتی محمد اشرف گولوی چشتی صاحب، اور تمام دیگر مہمان کرام۔ سب سے زیادہ مشکور ہوں شاہ بدر حنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جنہوں نے ہمارے معاش اور آرام دہ زندگی کے لیے جائیدادیں تو نہیں چھوڑی ہیں، جنہوں نے ہمیں روڈز اور گلیاں تو نہیں بنا کے دی، جنہوں نے ہمیں فیکٹریاں بھی نہیں بنا کے دیں، نہ ہی انہوں نے سونے اور ہیرے بنانے کے کلیے ہمیں دیے، جن کے لیے آج ہم سب دن رات سخت محنت کر رہے ہیں، کیونکہ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ روڈز، عمارتیں اور جدید ٹیکنالوجی انسان کی ترقی ہے۔ میں نہیں سمجھ سکا، میں آرٹیکلز بھی کچھ اس پہ لکھ چکا ہوں کہ انسان کی ترقی کیا ہے، اور یہ روڈز اور عمارتیں اور بلند و بالا اور جدید ٹیکنالوجی کیا ہے۔ یہ مادے کی ترقی ہے، انسان کی ترقی نہیں۔ انسان مادے کو ترقی دیتا جا رہا ہے، انسان کی ترقی کہاں پہ؟ وہ وہی چیز میں ہے جو چیز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی، وہ ہے علم۔ علم کہ لوگوں سے بات کیسے کریں، علم کہ لین دین کیسے کریں، علم کہ معاملات میں ترتیب و حکمت کیسے استعمال کریں۔ یعنی ہمیں علم دیا کہ اپنی ذات کو ترقی دے سکیں۔ جب ایک انسان کی ذات کو ترقی ملتی ہے تو وہ خود بخود اپنے ماحول میں صفائی، اعلیٰ درجات اور بہترین اشیاء پیدا کر لیتا ہے۔ جس موجودہ ترقی کو ہم کسی حد تک پیروی کرنے جا رہے ہیں، اس میں انسان ترقی یافتہ نہیں ہے۔ خدا ہمیں اس ترقی سے بچائے اور اس ترقی کی طرف لے آئے جس پر یہ کتاب ہمیں مناسب طور پر اشارہ کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کامل حکمران مدینہ اور استاذ الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہترین کلام قرآن ہے، یعنی اللہ کا کلام، اور اس کا علم دینا سب سے بہترین اور افضل کام ہے۔ آپ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں قرآن پڑھایا، سکھایا اور اس پر عمل کر کے بتایا، اور یہی قرآن کا علم دوسروں تک پہنچانا اس ہستی پاک کی اولاد اور اس سے محبت کرنے والوں کا ایک اہم ترین فریضہ زندگی رہا ہے۔ یاد رکھیے، یہ قرآن کا علم دوسروں تک پہنچانا اور اس پر عمل کر کے دکھانا سادات کرام اور محبت کرنے والوں کی نشانی ہے۔
یہ نشانی تھی اور یہی نشانی رہے گی۔ کتاب مذکور الفوائد جیلانیہ من آیات القرآنیہ تفسیری افادات ایک خوبصورت، جامع اور آسان المعانی کتاب ہے۔ میں نے تصوف سے لے کر شرعی اسلوب تک کس قدر عقلی اور منطقی انداز میں اس میں سمجھائے گئے ہیں، تشریح کیے گئے ہیں، اور ان سے کس طرح محبت الہ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ کی گئی ہے، میں اس پر بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں اور بہت زیادہ متاثر بھی۔ سبحان بہت سی ریسرچز ڈفرینٹ یا ملٹی ڈسپلنری ایریاز میں کرنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں نے اپنی ریسرچز میں یہ بھی ایک جگہ ثابت کرنے کی اپنی تانیہ کوشش کی کہ انسان کا جسم کس طرح ایک ایک آئٹم میں پھیل سکتا ہے، یہ طاقت انسان کے پاس ہے، اور کس طرح وہ بلیک ہولز میں موجود تیز ترین رفتار والی میگا ریزز پر سوار ہو کر کہاں سے کہاں سیکنڈوں میں سفر کر سکتا ہے۔ میں نے یہ بھی ایک جگہ لکھنے کی کوشش کی کہ ہر انسان کے جسم پر ہارڈ ڈسکس موجود ہیں۔ ایک عارضی ہارڈ ڈسک ہے جس کو ہم کمپیوٹر میں ریم بولتے ہیں، یہ یہاں پر ہے، 3 گولیاں موجود ہیں، اور اس میں 300 سال کی ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے، ہماری لیبز میں اس کو پڑھا جا چکا ہے، اور یہ ہمارے نوخنز ہیں، اس میں ہمارا ڈیٹا سیو ہوتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بال کی آخری نوک سے لے کر ناخن کے آخری ذرے تک ہمارا ڈی این اے ہے، اور یہ ڈی این اے سفر کرتا ہے آواز کی لہر پر۔ آواز کی لہر یعنی سور جب پھونکا جائے گا تو ہر ڈی این اے ایک دوسرے سے جا جڑے گا اور ہمارے دوبارہ جسم کے ساتھ زندہ کھڑے ہو جائیں گے۔ میں ان آبھاس میں نہیں جانا چاہتا، مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کتاب میں ایک ایسا صوفیانہ اور اشعری انداز اپناتے ہوئے بہت منطقی اور دلائل کے ساتھ سائنٹیفکلی انداز میں آج کے دور میں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو کس لیے بنایا، کیوں بنایا، اور وہ کیسے تسلیم کرے کہ محبت الہ اور محبت رسول کیا ہے۔ قاری عزیز حیدر صاحب ایک متحرک، جہاں دیدہ اور محبت کرنے والی شخصیت ہے۔ انہوں نے اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مفکر اسلام ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی صاحب کی کتاب، جو کہ انہوں نے یہاں معلوم ہوا کہ لیکچرز تھے، اور اس کو ترتیب دینے والے جناب قاضی عبد الغفور قادری صاحب، اور جس پر نظر ثانی کی گئی ہے سید عصمت علی شاہ صاحب اور علامہ سید مصباح الحسن گیلانی صاحب اور علامہ ڈاکٹر وحید ارشد قادری صاحب نے اس کو شائع کیا ہے۔ اگر یہ شائع نہ ہوتے تو بے شمار عوام تک اس کی ساری ترسیل نہ ہو سکتی۔ یہ ان کا بہت بڑا کام ہے، اور اس کام پر میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور جلد ہی ڈاکٹر بھی ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ کتاب بھی مرتب فرما لی ہے، ان کے 2 آرٹیکلز بھی شائع ہو چکے ہیں، جو کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دوران پی ایچ ڈی ایک محقق جو ہے اتنا لکھنے کا کام کر رہا ہو۔ تو میری دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ان کے فيها النبي المهتشم